بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ سورہ احزاب اس کی آیت نمبر 21۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تمام لوگوں کے لیے نمونہ قرار دیا اور خصوصاً مومنین اور مسلمانوں کے لیے اس کو اسوہ حسنہ قرار دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، جس کو عام الفاظ میں سیرت کہا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تمام انسانوں کے لیے مشعل راہ ہے، اور مسلمان جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنا لیں گے تو دنیا میں بھی کامیابی ان کو ملے گی، اور آخرت کی کامیابی بھی اسی سیرت کے اپنانے میں مضمر ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنہ، کہ یقیناً رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی زندگی میں تمہارے لیے اسوۃ حسنہ ایک بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ فرمایا یہ نمونہ اور آئیڈیل کس کے لیے ہیں؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ تین چیزوں کو بیان کیا۔ وہ شخص لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ رب العالمین سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، جسے یہ پتہ ہے کہ اس نے اللہ رب العالمین سے ملنا ہے، اللہ رب العالمین کا خوف اور ڈر اس کے دل میں موجود ہے، اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بہترین نمونہ ہے، کیونکہ اس نمونے کو اختیار وہی کرے گا، اس کو وہی اپنائے گا جس کے دل میں اللہ کا خوف اور ڈر ہوگا۔ اور دوسری چیز کیا؟ والیوم الآخر، اور اسے آخرت پر بھی یقین ہے کہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری اور آپ کی تابعداری میں ہے۔ تو جو شخص اللہ سے ڈر، اللہ کا خوف رکھتا ہے، اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، اس پر اس کا یقین ہے، اور آخرت پر بھی اس کا یقین ہے، تو وہ شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائے گا اور اس سے فائدہ حاصل کرے گا۔ اور تیسری چیز فرمائی، وذکر اللہ کثیرا، جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے کثرت سے، جو اللہ کو یاد رکھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، تو فرمایا کہ جن لوگوں میں یہ تین صفات پائی جائیں گی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں گے، سیرت کو فالو کریں گے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرما بردار اور آپ کے پیروکار بن کر یہ زندگی بسر کریں گے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا بھی تقاضا یہی ہے کہ انسان اپنے اقوال و افعال میں، اپنے معاملات میں، اپنے رہن سہن میں، اپنے شب و روز میں
اپنی زندگی کے تمام تر مسائل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کر لے، آپ کی اتباع کر لے، آپ کی سیرت پر عمل کر لے، تو یہی محبت کا تقاضا ہے کہ اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ رب العالمین سے محبت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے، تو پھر اس کا تقاضا کیا ہے؟ فاتبعونی، کہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لو، میری پیروی کر لو، میرے فرامین کو مان لو، تسلیم کر لو، تو تب جا کر یہ ثابت ہوگا کہ تم حقیقی معنوں میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے۔ تو آج سے ہم ایک اہم موضوع کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، وہ موضوع ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی کو بیان کرنا یا اس کو پڑھنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی کے بارے میں جاننا، اسے سیرت النبی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک طویل اور لمبا ٹاپک ہے، لیکن ہم یہ کوشش کریں گے کہ تسلسل کے ساتھ ہر درس میں، ہر بیان میں، ہر لیکچر میں کچھ چیزوں کو بیان کر دیا جائے۔ ابتدا سے ہم شروع کریں گے اور انشاءاللہ اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اسے بیان کرنے کی، اسے سمجھنے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب بھی فرما دے، اور ہمیں یہ مکمل کرنے کی توفیق بھی اللہ تعالی ہمیں نصیب فرما دے۔ تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا ایک مسلمان کے لیے نہایت ضروری ہے۔ جیسا کہ آپ سن چکے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ تو اس لیے اس سیرت کا مطالعہ کرنا، اس سیرت کو سننا، اس کے بارے میں جاننا، یہ ایک مسلمان کی کامیابی کی ضمانت ہے کہ اگر انسان اور خاص کر کے مسلمان اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں، کامیابی کی زندگی، سعادت کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں اور دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں، تو وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ لیں، اس کا مطالعہ کر لیں، اس کو جان لیں اور عمل کر لیں، وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اور یہ ایک بہت اہم موضوع ہے اور اس کو جاننا، اس کا علم حاصل کرنا بھی نہایت ضروری ہے۔ اور پھر یہ بات بھی یاد رکھیے کہ جو شخص اس علم کو حاصل کرتا ہے، اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ یہ سمجھ لے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو خاص کر لیا ہے، وہ اسپیشل آدمی ہے، وہ منتخب ہو چکا ہے، اللہ نے اس کا انتخاب کر لیا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے بھلائی کا ارادہ چاہتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اس حدیث کے راوی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ہے، اللہ بہ خیرا یفقہہ، کہ جو من یرید اللہ بہ خیرا، جس شخص سے اللہ رب العالمین خیر کا ارادہ کرتے ہیں، بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، یفقہہ فی الدین، اس کو دین کی سمجھ نصیب فرما دیتے ہیں۔ تو اس حدیث پر کامل یقین رکھیے اور پھر اس کو سیکھنے کی کوشش کیجیے۔ دین کا ایک اہم سبق ہے، ایک اہم حصہ ہے اور ایک علم ہے جس کو سیکھنے کی آپ کوشش کرنے جا رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین آپ کے ساتھ، میرے ساتھ بھلائی کا ارادہ چاہتے ہیں، اس لیے ہمیں یہ سعادت دی، ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اس دینی علم کو حاصل کر سکیں۔ من یرید اللہ بہ خیرا
یفقہہ فی الدین۔ اور پھر یہ علم کن کتابوں میں موجود ہے، اس کے مصادر اور مراجع کیا ہیں؟ اس کے مصادر اور مراجع، اس کے بارے میں آپ یہ جان لیجئے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم قرآن مجید میں موجود ہے۔ قرآن مجید کی بے شمار ایسی آیات ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو بیان کرتی ہیں، آپ کے اخلاق کو بیان کرتی ہیں، آپ کی زندگی کے متعلق قرآن مجید کی بے شمار آیات ہیں جن میں ہمیں تذکرہ ملتا ہے۔ تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم قرآن مجید سے ماخوذ ہے۔ اور اسی طرح دیگر کتب احادیث، یہ بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماخذ، مصدر اور مرجع کے طور پر ان کتابوں سے بھی استفادہ کیا جاتا ہے۔ وہ کتابیں، احادیث کی تمام کتابیں، جس میں صحیح البخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابی داود، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی، یہ مشہور جن کو کتب ستہ یا صحاح ستہ کہا جاتا ہے، ان میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ذکر اور اس کے بارے میں روایات آپ کو ملیں گی۔ اور اسی طرح بعض و کتب جن کو خاص عنوان ہی یہ دیا گیا ہے، جیسے کتب المغازی ہیں، کتب السیرہ ہیں، اس پر اسپیشل کتابیں بھی لکھی گئی، ان سے بھی آپ کو سیرت کا علم آپ ان سے لے سکتے ہیں، ان سے حاصل کر سکتے ہیں۔ کتب الشمائل، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا ذکر ہے، اس عنوان پر علیحدہ سے کتابیں لکھے گی۔ کتب دلائل النبوہ، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا ذکر ہے، اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخبار دی قیامت تک کی، ان کا ذکر موجود ہے۔ کتب الخصائص النبویہ، اس عنوان سے اسپیشل کتابیں موجود ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص کا ذکر موجود ہے۔ تو یہ مصادر اصلیہ ان کو کہا جا سکتا ہے: قرآن مجید، کتب احادیث، کتب المغازی والسیرہ، کتب الشمائل، کتب دلائل النبوہ، کتب الخصائص النبویہ۔ اور اسی طرح مصادر تکمیلیہ بھی ہیں جن سے آپ کو سیرت کا علم ملے گا۔ کتب البلدان، جس میں شہروں کا ذکر ہے، ملکوں کا ذکر ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شام کی طرف، اس کا ذکر آپ کو کتب البلدان میں مل سکتا ہے۔ مکہ مکرمہ کا ذکر، یثرب، مدینۃ النبی، اور دیگر بلدان، دیگر شہر، ان کا ذکر جن کتابوں میں ہے، جن کو کتب البلدان کہا جاتا ہے، اس میں سے بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع کو لیا جا سکتا ہے، اخذ کیا جا سکتا ہے، اس کے مطالعہ سے بھی آپ کو سیرت کا علم حاصل ہوگا۔ کتب تراجم الصحابہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا اور جنہوں نے ہر لمحہ میں، ہر وقت میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے لائے ہوئے پیغام اور دین کی نصرت کی، اس میں بھی سیرت کے متعلق واقعات ہمیں ملیں گے۔ اسی طرح کتب الانساب، جس میں نسب کا ذکر ہوتا ہے، نام، ولدیت، اور اس کے بعد اس کا تعلق کس قبیلے سے ہے، اس کا ذکر کس نسب سے ہے، اس میں بھی سیرت کے متعلق روایات ہمیں ملیں گی، اور ان کو مصادر تکمیلیہ کہا جاتا ہے۔ کتب التاریخ میں، جو تاریخ کی عام کتابیں ہیں، اس میں بھی جب آپ مکہ کی تاریخ، مدینہ کی تاریخ، اور اسی طرح مدینہ کے رہنے والے، مکہ کے رہنے والے، ان کی تاریخ کو پڑھیں گے تو اس سے بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل ہو سکتا ہے۔ تو یہ وہ اہم کتابیں ہیں جہاں سے آپ کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم آپ حاصل کر سکتے ہیں، یا جس سے سیرت النبی کا علم
ماخوذ کیا گیا ہے، لیا گیا ہے، یہ مصادر اصلی ہیں۔ قرآن مجید، کتب احادیث، کتب المغازی والسیرہ، کتب الشمائل، کتب الدلائل النبوہ، کتب الخصائص النبویہ، اور تاریخی کتابیں، کتب البلدان، کتب تراجم الصحابہ، ان سے یہ علوم لیے گئے ہیں۔ اور اس کے بعد اسپیشل سیرت کے عنوان پر بھی کتابیں علیحدہ سے لکھی گئی ہیں، اور یہ سب سے زیادہ کتابیں جو ہیں وہ عربی زبان میں ہیں، اور اس کے بعد جس زبان میں سب سے زیادہ سیرت کے عنوان پر کتابیں لکھی گئی وہ میری اور آپ کی زبان اردو زبان ہے۔ اردو زبان میں سیرت کے عنوان پر مختلف کتابیں لکھی گئی ہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے مختصر کتابیں عربی زبان میں بھی موجود ہیں، اردو میں بھی موجود ہیں، انگلش میں بھی موجود ہیں، اور مختلف زبانوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جمع کیا گیا ہے اور کتابیں لکھی گئی ہیں۔ عربی میں جو خاص سیرت کے عنوان سے جو کتابیں لکھی گئی، مختصر سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عنوان سے ایک کتاب ہے، اور اسی طرح صفوۃ السیرہ النبویہ فی سیرت خیر البریہ اس عنوان سے، اس نام سے ایک کتاب موجود ہے، اور ایسے ہی عربی میں سیرت خیر البشر اور السیرہ النبویہ فی ضوء المصادر الاصلیہ اس نام سے بھی سیرت پہ کتابیں عربی میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی ہیں، قصص القرآن اس میں بھی ہے، دراسات فی السیرہ النبویہ اس نام سے بھی کتاب موجود ہے عربی زبان میں۔ اردو میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں اس میں رحمت للعالمین یہ ایک کتاب ہے، اور اس کے بعد منتخب سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب ہے، اخلاق نبوی اس نام سے ایک کتاب ہے، پیغمبر رحمت اس نام سے کتاب موجود ہے، اور ایک مشہور کتاب الرحیق المختوم یہ بھی اردو میں ہے۔ یہ اصل میں عربی میں لکھی گئی تھی، اور اس کے بعد اس کو اردو میں بھی اس کا ترجمہ کیا گیا ہے، اور مصنف اور مؤلف نے خود ہی اس کا ترجمہ کیا ہے، تو یہ کتاب بھی موجود ہے۔ اور اب ہم چلتے ہیں کہ سیرت النبوی کی تعریف کیا ہے، سیرت النبوی اور حدیث میں فرق کیا ہے، سیرت النبوی اور علم تاریخ میں کیا فرق ہے۔ سیرت النبوی کی تعریف کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے حالات اور واقعات اور آپ سے متعلق مختلف اشخاص اور احوال کے بارے میں ضمنی ترتیب کو مد نظر رکھ کر جو علم مرتب کیا گیا ہے وہ علم سیرت کہلاتا ہے۔ دوبارہ سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ یعنی آپ کی زندگی کے حالات، واقعات اور آپ سے متعلق مختلف اشخاص جن کا تعلق آپ سے تھا، مختلف اشخاص اور ان کے حوال کے بارے میں ضمنی ترتیب سے یعنی زمانے کی ترتیب سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے لے کر اس کے بعد جو وقت گزرتا گیا یا پیدائش سے پہلے کے واقعات، ان کو زمانہ کی ترتیب سے اس کو مد نظر رکھ کر جو علم مرتب کیا گیا ہے اس کو علم سیرت کہا جاتا ہے۔ اور ایک اہم سوال یہ ہے کہ سیرت النبوی اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فرق کیا ہے؟ حدیث کہتے ہیں ہر وہ قول، فعل، تقریر یا صفت جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو وہ حدیث کہلاتی ہے۔ یعنی آسان الفاظ میں اس طرح سے سمجھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ کا قول جو آپ کی زبان سے نکلا، آپ کا فعل جو آپ نے کیا، یا کوئی ایسا کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا ہو اور آپ نے موافقت کی ہو اور اس پر خاموشی کا اظہار کیا ہو، اس کو تقریر کہا جاتا ہے۔ اور پھر کوئی صفت جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں۔ آپ کا قول، فعل، تقریر یا صفت اس کو حدیث کہا جاتا ہے۔ جبکہ سیرت سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو پیدائش سے وفات تک بیان کرنا ہے، تو یہ ان میں فرق ہے۔ حدیث کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل، تقریر، صفت۔ اور سیرت سے مراد یہ ہوتی ہے کہ رسول مکرم
صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پیدائش سے وفات تک بیان کرنا، اس کو سیرت کہا جاتا ہے۔ تو یہ ان دونوں میں فرق ہے۔ اب سیرت النبی یا سیرت نبوی اور علم تاریخ میں کیا فرق ہے؟ علم تاریخ میں گزشتہ اقوام، شخصیات، سلطنتوں اور ان کے تفصیلی حالات زیر بحث آتے ہیں۔ یعنی تاریخ عام ہے، اس میں جتنی بھی اقوام گزری ہیں، شخصیات گزری ہیں، ان کی حکومتیں تھیں، ان کے وہ حکمران تھے، وہ سلطنتیں تھیں، ان کے تفصیلی حالات زیر بحث آتے ہیں۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تذکرہ آتا ہے، لیکن یہ علم تاریخ جو ہے یہ ایک عام چیز ہے، عام علم ہے، جبکہ سیرت میں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر گفتگو کی جاتی ہے۔ تو یہ سیرت اور حدیث میں فرق، اور سیرت النبی اور تاریخ میں فرق، یہ آپ نے جان لیا۔ اب ہم چلتے ہیں کہ سیرت النبوی کو پڑھنے کا مقصد کیا ہے۔ سیرت النبوی کو پڑھنے کے بہت سارے مقاصد ہیں، اس میں سے صرف ہم چند کا ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کر آپ سے محبت کرنے اور آپ پر ایمان لانے اور آپ کی اتباع کا حق ادا ہو سکے۔ پہلا مقصد کیا ہے؟ سیرت کو آپ کیوں پڑھ رہے ہیں، کیوں جاننا چاہتے ہیں؟ تو یہ ابتدائی چیزیں ہیں جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آغاز میں ہمیں جاننا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم وہ واقعات اور صحیح واقعات اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات سے جو ہمارے لیے دروس ہیں، عبرت ہے، اس کو انشاءاللہ بیان کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے یہ ہم جان لیں کہ ہم اس علم کو جس کو پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، جس کو سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے۔ تو سب سے پہلا مقصد کیا ہے کہ سیرت کو پڑھ کر آپ سے محبت، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے، مزید محبت پیدا ہو جائے۔ جب انسان کسی کے بارے میں جانتا ہے، اس کے اوصاف، اس کے اخلاق، اس کی اقوال کے بارے میں جانتا ہے، تو پھر اس کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو تاکہ مسلمانوں کے دل میں اور عام انسانوں کے دل میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو جائے، یہ سیرت کو پڑھنے کا ایک مقصد ہے۔ اور جب محبت ہوگی، آپ پر ایمان لانا اور آپ کی اتباع کا حق ادا ہو سکے، ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات یہ تھے، آپ کے اقوال یہ ہیں، آپ کے واقعات یہ ہیں، آپ کے حالات یہ ہیں، تو آپ پر ایمان لانا بھی اور آپ کی اتباع کرنے کا بھی حق ادا ہو سکے گا۔ تو یہ سیرت النبی پڑھنے کا ایک مقصد ہے۔ دوسرا مقصد، قرآن و سنت میں وارد احکامات کی عملی تطبیق کا علم ہو سکے۔ قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، سنت میں جو احکامات ہیں، اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے عمل کیا، یہ آپ کو سیرت سے پتہ چلے گا۔ تیسرا مقصد، سیرت نبوی سے حاصل ہونے والے ایمانی دروس کو جان کر بلند ہمتی اور اللہ کے دین کی بلندی کا علم ہو سکے۔ کہ جب آپ سیرت النبوی سے حاصل ہونے والے وہ ایمانی دروس کو سنیں گے یا ان کو پڑھیں گے، ان کا مطالعہ کریں گے، تو آپ میں بھی ہمت پیدا ہوگی اور دین کی سربلندی کے لیے آپ کوشش کر سکیں گے، اور آپ کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ ہمارے پیارے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے اس دین کے لیے قربانیاں دی، کس طرح سے اس دین کی نشر و اشاعت کی، کس طرح سے اس دین کو دوسرے لوگوں تک پہنچایا، اور کس طرح سے اس دین کو غالب کیا، اور اس کے لیے جستجو اور کوشش کرتے رہے۔ تو یہ سیرت النبوی پڑھنے کا ایک اہم مقصد ہے۔ اور چوتھا مقصد، سیرت النبوی کو جان کر قرآن مجید اور خصوصاً اسباب نزول، ناسخ منسوخ کا علم ہو سکے گا۔ کہ جب آپ سیرت نبوی کو جانتے ہوں گے تو قرآن مجید کی جو آیات ہیں ان کے بارے میں آپ کو آگاہی حاصل ہوگی، اور خصوصاً یہ بھی پتہ چلے گا کہ یہ آیت کس وقت نازل ہوئی، اس کے نزول کا مقصد کیا تھا، اسباب کیا تھے ان آیات کے نزول کے۔ اور اسی طرح ناسخ اور منسوخ کا پتہ چلے گا کہ یہ آیت پہلے کی ہے، یہ بعد کی ہے، یہ کس وقت نازل ہوئی،
اور یہ ناسخ ہے اور وہ منسوخ ہے، اس کے بارے میں بھی جاننا آسان ہو جائے گا۔ پانچواں مقصد، سیرت نبوی کو جان کر علم تفسیر، علم حدیث، علم عقیدہ، علم شریعت، علم اخلاق، علم معاشرت، علم تربیت وغیرہ کو جانا جا سکے گا۔ دیکھیے سیرت نبوی کے ساتھ کتنے علوم ایسے ہیں جو سیرت نبوی کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، جن کا تعلق ہے سیرت نبوی کے ساتھ۔ علم تفسیر، علم حدیث، علم عقیدہ، علم شریعت، علم اخلاق، علم معاشرت، علم تربیت، اور کہیں علوم ہیں جو آپ کو سیرت نبوی کے مطالعہ سے آپ ان علوم کو جان سکیں گے۔ اور چھٹا اہم مقصد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص اور معجزات سیرت کے بغیر سیکھنا ممکن نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خصائص ہیں اور آپ کے جو معجزات ہیں، اس کا علم بھی آپ کو سیرت کے مطالعہ سے ہی حاصل ہوگا۔ اور ایک اہم مقصد وہ یہ ہے کہ سیرت نبوی کے متعلق وارد صحیح روایات کو جان کر من گھڑت روایات اور قصوں سے بچا جا سکے۔ بہت سارے لوگ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر روایات بیان کرتے ہیں، کچھ من گھڑت قصے ہیں، کچھ صحیح روایات نہیں ہیں، تو ان کے درمیان فرق بھی آپ کو سیرت نبی کے مطالعہ سے پتہ چلے گا کہ کون سا قصہ صحیح ہے، کون سا صحیح نہیں۔ درست کا علم اور جو من گھڑت ہیں ان کا علم، یہ بھی آپ کو پتہ چلے گا۔ تو یہ اس علم کے مقاصد، چند مقاصد کو ہم نے ذکر کیا ہے۔ سیرت پر سب سے زیادہ اور مفصل انداز میں کتب بلا شبہ عربی زبان میں لکھی گئی ہیں۔ اس کے بعد سب سے زیادہ کتب اردو زبان میں لکھی گئی، اور اگر گزشتہ ایک صدی کو دیکھیں، یعنی یہ جو گزشتہ 100 سال ہیں ان کو دیکھیں، تو سب سے زیادہ سیرت پر کتب اردو میں لکھی گئی ہیں۔ یعنی عمومی طور پر اگر دیکھا جائے تو عربی زبان میں ہے، لیکن یہ گزشتہ ایک صدی کو دیکھیں تو سب سے زیادہ جو سیرت پر کتابیں لکھی گئی وہ کس زبان میں؟ اردو میں ہے۔ اور ایک اندازے کے مطابق اردو میں سیرت پر اب تک 5000 سے زائد کتب لکھی گئی ہیں۔ یہ ایک اندازہ ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں اور زیادہ ہیں، لیکن ایک اندازے کے مطابق یہ 5000 سے زائد کتب لکھی گئی ہیں۔ پاکستان لاہور میں ایک ادارہ ہے، لائبریری ہے دارالحکمہ کے نام سے، جس میں 2700 کتب اردو میں سیرت کے عنوان پر موجود ہیں۔ 2700 صرف اس ایک لائبریری میں، اور اردو زبان میں 2700 یعنی 2700 کتب موجود ہیں۔ تو یقیناً یہ مسلمان مصنفین کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے کہ 1400 سے زائد سال گزرنے کے باوجود آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا جا رہا ہے۔ ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی، اور ایک طرف لاکھوں کی تعداد میں کتب۔ یقیناً دنیا میں کوئی ایسی دوسری مثال نہیں ہے۔ اور ایک سوال آپ حضرات سے کہ آپ کے گھر میں سیرت کی کون سی کتاب موجود ہے؟ جی اگر نہیں موجود تو کتاب خرید لیجیے اور اس کا مطالعہ کیجیے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق ہی نہ پتہ ہو، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ آپ اپنی زندگی آپ سیرت کی کون سی کتاب پڑھ چکے ہیں؟ تو ابھی تک نہیں پڑھ سکے تو کوئی کتاب سیرت کے عنوان سے خرید لیں اور پھر اس کو پڑھنا شروع کر دیجیے۔ اب ہم سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ابتدائی گفتگو کے بعد اس سبق کا یا اس عنوان سے اس موضوع پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کی ابتدا میں جن چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے، کچھ اس دفعہ اور پھر کچھ انشاءاللہ بعد میں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ عرب میں پیدا ہوئے اور اس وقت کے حالات کو جاننا، اس علاقے کے بارے میں جاننا، اور اس وقت کیا حالات تھے جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت با سعادت ہوئی، یا اس کے پہلے کیا حالات اور اس علاقے کے حالات کیا تھے اور وہ علاقہ کدھر تھا، اس کے بارے میں جاننا بھی ضروری ہے، تاکہ ہم صحیح معنوں میں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سکیں اور پہچان سکیں، اور پھر یہ بھی ہمیں سمجھ آئے کہ اس وقت کس قدر ضرورت تھی کہ اس معاشرے میں ایک نبی جو لوگوں کی اصلاح کرنے والا ہو، جو لوگوں کو صحیح راستے پر گامزن کرنے والا ہو، صحیح راستے کی ہدایت دینے والا ہو، رہنمائی کرنے والا ہو، اور ایک ایسے مصلح کی کس قدر ضرورت تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے ان لوگوں پر یہ کرم کیا، ان پر یہ فضل کیا کہ اپنے آخری پیغمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاشرے میں، اس علاقے میں مبعوث کر دیا۔ تو عرب کا علاقہ، اس کو عرب اس لیے کہا جاتا ہے کہ عرب لغوی طور پر، یعنی اس کا لغوی معنی ہوتا ہے صحرا اور بے آب و گیا زمین۔ عرب کے دو معنی کیے گئے ہیں، ایک معنی یہ ہے کہ صحرا اور بے آب و گیا زمین، اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ عرب اپنے آپ کو یہ سمجھتے تھے کہ ان کی زبان بڑی فصیح اور بلیغ ہے، اور ان کے مقابلے میں کسی اور کی زبان اتنی اعلیٰ نہیں ہے، تو وہ اپنے آپ کو عرب کہتے تھے، اور جو ان کے مقابلے میں تھے ان کو عجم کہا جاتا تھا، کہ گویا کہ یہ گونگے ہیں۔ تو بہرحال اس کا جو لغوی معنی ہے وہ یہ ہے کہ صحرا اور بے آب و گیا زمین۔ تو وہ زمین عرب کی بے آب و گیا تھی، صحرا تھا، اور اس پورے جزیرے کو عہد قدیم سے ہی، پرانے زمانے سے ہی اس جزیرے کو جزیرہ نمائے عرب کہا جاتا تھا، جزیرہ نمائے عرب اس کو کہا جاتا تھا، اور اس پر یہ لفظ بولا جاتا تھا، اور اس میں جو بسنے والی لوگ تھے، بسنے والی قومیں تھیں، ان کو بھی عرب کہا جاتا تھا۔ عرب کا محل وقوع کیا ہے؟ عرب کا محل وقوع، اور خاص کر کے اس وقت آج سے 1400 یا 1500 سال پہلے کا محل وقوع، کہ اس وقت عرب کا علاقہ، اس کے ارد گرد کون سے علاقے تھے، اور یہ عرب کن علاقوں پر مشتمل تھا۔ تو اس کا محل وقوع یہ ہے کہ عرب کے مغرب میں بحر احمر سمندر تھا، جس کو بحر احمر کہا جاتا ہے، تو یہ عرب کے مغرب میں تھا، اور جزیرہ نمائے سینا مغرب میں کیا تھا؟ بحر احمر، اور جزیرہ نمائے سینا یہ عرب کے مغرب میں تھا، اور مشرق میں خلیج عرب اور جنوبی عراق کا ایک بڑا حصہ تھا۔ مشرق میں خلیج عرب اور جنوبی عراق کا ایک بڑا حصہ تھا۔ مغرب اور مشرق آپ نے جان لیا، اس کے بعد جنوب میں بحر عرب تھا، جو در حقیقت بحر ہند کا پھیلاؤ ہے۔ تو بحر ہند اس کو کہا جا سکتا ہے، یا اس کو بحر عرب، یعنی یہ بحر کہتے ہیں سمندر کو، تو اس طرح سے اس کے جنوب میں یہ سمندر ہے۔ شمال میں ملک شام اور کسی قدر شمالی عراق ہے۔ تو یہ اس کا محل وقوع ہے کہ سمندر بھی تھے، اور ریگستان اور بے آب و گیا زمین، اور اسی لیے یہ لوگ اس جگہ پر محفوظ تھے، کیونکہ باہر سے لوگوں کا وہاں پر حملہ کرنا، اٹیک کرنا، یا جو دیگر سلطنتیں تھیں ان کا اٹیک کرنا یہ مشکل تھا، اور پھر سمندر کی وجہ سے بہت سارے بر اعظموں کے ساتھ عرب کا لنک بھی تھا، بر اعظم افریقہ ہو، اور اسی طرح بر اعظم ایشیا کے ساتھ بھی، تو اس طرح سے ان کا سمندری لنک بھی موجود تھا۔
اور پھر آپ جانتے ہیں کہ یہاں کے لوگ تجارت کے لیے کبھی شام کی طرف، کبھی یمن کی طرف، اور اس طرح سے یہ جایا کرتے تھے، اور اس کا کل رقبہ ایک اندازے کے مطابق 10 لاکھ سے 13 لاکھ مربع میل تک کیا گیا ہے۔ اور اب وہ وہاں پر جو قوم آباد تھی، جو لوگ آباد تھے، تو یہ 3 طرح کے لوگ تھے۔ اختصار کے ساتھ صرف ان کے ناموں کا میں ذکر کروں گا۔ مورخین نے نسلی اعتبار سے عرب اقوام کی 3 قسمیں قرار دی ہیں۔ پہلی قسم کیا ہے؟ عرب باعدہ۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے نام و نشان بھی باقی نہیں ہیں، جیسے قوم عاد ہے اور دیگر اقوام تھی، تو ان کے عرب باعدہ کہا جاتا ہے۔ ان کے بارے میں تفصیل کہ اس کے بعد کیا تھا اور ان کی نسل کیسے چلی، اس کا کم ہی علم ہے۔ دوسری قسم ہے عرب عاربہ، اور تیسری قسم ہے عرب مستعربہ۔ اور ہمارا تعلق سیرت کے عنوان کے ساتھ عرب مستعربہ سے ہے، کیونکہ عرب مستعربہ ان کو کہا جاتا ہے جو اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور انہیں عدنانی عرب بھی کہا جاتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، تو ان کو عدنانی عرب، عرب مستعربہ کہا جاتا ہے۔ تو عرب مستعربہ کے جد اعلیٰ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور اس کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ ہے، اسی لیے عرب باعدہ اور عرب عاربہ، اس کی تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے۔ عرب مستعربہ کیونکہ یہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے یہ لوگ چلے، اور یہ نسل چلتے چلتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں آ گئے، اور آپ کی ولادت بھی اسی نسل میں ہوئی، تو اس لیے اس کے جو جد اعلیٰ ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام اصل میں عراق کے ایک شہر ار، حمزہ کے ساتھ ہے، حمزہ واو اور را، ار میں یہ رہا کرتے تھے، اور وہاں کے یہ باشندہ تھے۔ عراق کا ایک شہر ہے جس کا نام کیا ہے؟ ار۔ یہ شہر دریائے فرات کے مغربی ساحل پر کوفے کے قریب واقع تھا۔ یہاں سے ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے شہر حران تشریف لے گئے، اور پھر شہر حران تشریف لے گئے، اور پھر وہاں سے فلسطین چلے گئے، اور فلسطین میں ہی جا کر اسی ملک کو اپنی پیغمبرانہ سرگرمیوں کے لیے اس کو مرکز بنا دیا۔ فلسطین میں پھر ابراہیم علیہ السلام رہتے رہے۔ فلسطین سے ایک بار ابراہیم علیہ السلام مصر تشریف لے گئے۔ مصر میں جب گئے تو اس وقت کا فرعون، کیونکہ مصر کا جو بھی حکمران ہوتا تھا اس کو فرعون کہا جاتا تھا، تو اس کو یہ بتایا گیا کہ یہاں پر ایک شخص آئے ہیں ابراہیم علیہ السلام، اور ان کے ساتھ ان کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام بھی ہیں۔ حضرت سارہ علیہ السلام بہت خوبصورت تھی، ان کے حسن کا تذکرہ کیا گیا فرعون کے سامنے، تو وہ بدنیت ہو گیا۔ اس کا ذکر صحیح البخاری کی حدیث میں بھی ہے، اس حدیث کا نمبر ہے 3358۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لم یکذب ابراہیم علیہ السلام الا 3 کذبات، کہ ابراہیم علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا سوائے 3 کے، اور یہ 3 بھی ان کو تعریض کہا جا سکتا ہے، کہ ایسی بات کی کہ جس سے ان کی مراد اور تھی اور سننے والے نے کچھ اور سمجھ لیا۔ تو فرمایا کہ 3 وہ کذبات ہیں، سنتین منہن فی ذات اللہ عز وجل، 1 یا 2 ان میں سے اللہ رب العالمین کے بارے میں، قولہ انی سقیم، سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب ان کی بت پرست قوم نے کہا
کہ ہمارا میلہ ہے، تم بھی ہمارے ساتھ چلو. تو انہوں نے کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں. تو یہ ہر توحید پرست شخص کے دل میں یہ تکلیف ہوتی ہے، بیمار ہوتا ہے جب وہ شرک کو دیکھتا ہے. تو مراد یہ تھی، اور ان لوگوں نے اس سے بدنی بیماری سمجھ لی. اور فرمایا وَقَوْلُهُ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا. اور جب وہ لوگ اپنے میلے کے لیے چلے گئے، شہر سے باہر چلے گئے، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کو توڑ دیا. جب وہ واپس آئے تو پوچھنے لگے کہ یہ کس نے کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب کیا دیا؟ بل فعلہ کبیرہم ھذا. فرمایا کہ یہ تمہارا بڑا ہے، اس سے پوچھو اس نے کیا ہوگا. اور بتانا یہ چاہا تھا کہ تم یہ جان لو کہ تمہیں یہ بتا بھی نہیں سکتے کہ ہمارا حشر کس نے کیا ہے، جن کو تم نے معبود بنا رکھا ہے. اور یہ بڑا موجود ہے، یہ بتا دیتا یا ان کو بچا سکتا، یہ بھی ان کو نہیں بچا سکا. تو یہ توحید بیان کرنے کا ایک انداز تھا ابراہیم علیہ السلام کا. تو فرمایا کہ یہ بڑے نے کیا ہوگا. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر کیا. اور تیسری بات، وَقَالَ بَيْنَهُ وَذَاتَ يَوْمٍ وَسَارَتُهُ إِذْ أَتَى عَلَى جَبَّارٍ مِّنَ الْجَبَابِرَةِ. فرمایا کہ ایک دفعہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی سارہ علیہ السلام یہ ایک جابر حکمران کے پاس سے گزرے. وہ فرعون مصر کا بادشاہ جابر حکمران تھا، اس کے پاس پہنچے. فقیل له انہا ہنا رجلا معہ امرأۃ من احسن الناس. تو اس کو یہ بتایا گیا تھا کہ یہاں پر اس بستی میں ایک ایسا آدمی آیا ہے، اس کے ساتھ ایک عورت ہے جو دنیا کی حسین ترین ہے، تمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ حسین ہے. فارسل الیہ فسألہ عنہا. تو بادشاہ تھا، اس نے ابراہیم علیہ السلام کی طرف پیغام بھیجا اور پوچھا کہ یہ کون ہے تیرے ساتھ. فقال من هذه قال اختی. پوچھا کون ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ اختی، میری بہن ہے. اور پھر سارہ علیہ السلام کو بتا دیا، یا سارۃ لیس علی وجہ الارض مؤمن غیری وغیرک، کہ زمین پر میرے علاوہ تیرے علاوہ کوئی بھی مومن نہیں ہے. مومن آپس میں کیا ہوتے ہیں؟ بھائی بہن ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ اس لیے میں نے اس کو کہا ہے کہ یہ میری بہن ہے. وَإِنَّ هَذَا سَأَلَنِي فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّكِ أُخْتِي. اور اگر اس نے تجھ سے پوچھا تو اس کو بتا دینا کہ میں بہن ہوں. اور یہ بتانے کا مقصد بھی یہ تھا کہ اگر اس بادشاہ کو یہ پتہ لگ جاتا کہ ابراہیم علیہ السلام اس کے شوہر ہیں، تو ممکن ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کو قتل کر دیتا کہ راستے سے ہٹاتے ہیں اس کو، یا پھر یہ کہتا کہ تم اس کو طلاق دے دو. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری بہن ہے. فأرسل إليها فلما دخلت عليه ذهب يتناولها بيده فأخذ. تو اس نے یہ پیغام بھیجا، اس کی نیت خراب ہوگی اور سارہ علیہ السلام کی طرف بدنیتی سے اس نے دیکھا اور کہا کہ اس کو میرے حوالے کر دو. جب اس نے برے ارادے سے حضرت سارہ علیہ السلام کی طرف ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فأخذ، تو وہ پکڑا گیا، ہاتھ اس کا آگے نہیں آ سکا، گر گیا، ہاتھ کی حرکت ہی ختم ہوگی. فقال ادع اللہ لی ولا اضرک. تو اس نے کہا، فرعون نے، کہ اللہ سے میرے لیے دعا کر. سارہ علیہ السلام کو کہنے لگا کہ اللہ سے میرے لیے دعا کر رہے ہیں آپ، ولا اضرک، میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا. فدعت اللہ فانطلق. تو سارہ علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کی تو وہ اس کی حالت ٹھیک ہو گئی. لیکن وہ بدکار اور بری نیت رکھنے والا شخص ثم تناولها الثانیہ، پھر اس نے دوبارہ کوشش کی، ہاتھ بڑھایا. فأخذ، تو پھر اس کی حالت یہی ہوگی جیسے پہلی تھی، او اشد، یا اس سے بھی زیادہ. فقال ادع اللہ لی ولا اضرک. پھر اس نے کہا کہ اللہ سے دعا کرو مجھے عافیت مل جائے، میں آپ کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا. فدعت فاطلق. تو جب دعا کی تو اس کی حالت ٹھیک کر دے گی.
فدعا بعض حجبته فقال انکم لم تأتونی بانسان انما اتیتمونی بشیطان۔ تو جب دوسری دفعہ بھی اس کے ساتھ ایسے ہوا تو اس نے سارہ علیہ السلام نے دعا کی، وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو پھر اس نے اپنے نوکروں کو بلایا اور کہا کہ تم میرے پاس کوئی انسان نہیں لائے، تم تو شیطان لے آئے ہو، نعوذ باللہ۔ اور پھر دیکھیے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی کیسے حفاظت کرتا ہے۔ جو عورت اپنی عزت کی، اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرنا کا ارادہ کر لیتی ہے اور حفاظت کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے شریر لوگوں کے شر سے بچا دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اس جابر حکمران کی یہ جرت نہ ہوئی کہ وہ سارہ علیہ السلام کو ٹچ بھی کر سکے، اور اس کے بعد لوگوں کو کہنے لگا کہ تم میرے پاس انسان نہیں لائے بلکہ شیطان لائے۔ فَأَخْدَمَهَا ہاجر، اور پھر وہ سمجھ گیا کہ سارہ علیہ السلام بڑی ہی نیک خاتون ہیں اور میرا بس نہیں چل سکتا، تو اس نے پھر ان کی خدمت کے لیے، بعض تاریخی روایات میں کہ اپنی بیٹی کو پیش کر دیا، ہاجرہ علیہ السلام جیسے ہم کہتے ہیں، فَأَخْدَمَهَا ہاجر، تو انہوں نے سارہ علیہ السلام کی خدمت کے لیے ہاجر کو پیش کر دیا، خادم بنا دیا۔ فَآتَتْهُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، حضرت سارہ علیہ السلام واپس آتی ہیں ابراہیم علیہ السلام کی طرف اور وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ فَأَوْمَاهَ بِيَدِهِ مَهْيَا، تو پوچھا، ہاتھ سے اشارہ کیا کہ کیا ہوا، کیا معاملہ پیش آیا؟ تو سارہ علیہ السلام کہنے لگی، رد اللہ کید الکافر او الفاجر فی نحرہ، کہ اللہ رب العالمین نے اس کافر اور فاجر کی تدبیر کو، اس کی پلاننگ کو خاک میں ملا دیا ہے۔ اس کی پلاننگ، اس کا جو ارادہ تھا، برا ارادہ، اس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکا، اللہ نے مدد کی ہے۔ وَأَخْدَمَ ہاجر، اور اس نے ہمیں خدمت کے لیے یہ ہاجر بھی دے دی ہے۔ تو فرمایا فی نحرہ، کہ وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکا اپنے ارادے میں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے کہ جب دشمن کا خطرہ ہو تو کیا دعا پڑھی جائے؟ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہ تعالی ہم تیری پناہ میں آتے ہیں اور ان کے جو ارادے ہیں، جو ان کی پلاننگ ہے، اس میں ان کو ناکام کر دے اور ان کے شر سے ہمیں محفوظ کر دے۔ اور پھر اس نے ہاجر یہ خدمت کے لیے دے دی، اور حضرت سارہ علیہ السلام نے ہاجر کا نکاح اپنے شوہر اور خلیل الرحمن ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام سے کر دیا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے سارہ علیہ السلام سے چونکہ اولاد نہ تھی، تو ابراہیم علیہ السلام پھر اس کے بعد یہاں سے حضرت ہاجر اور حضرت سارہ علیہم السلام کے ساتھ دوبارہ فلسطین چلے گئے، اور پھر اللہ رب العالمین نے ہاجر علیہ السلام سے ہی ان کو اولاد عطا کی۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے، اور اس حدیث کے روایت اس الفاظ ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، تلک امکم یا بنی ماء السماء، کہ اے آسمان کے پانی کے بیٹو، یعنی یہ لوگ جو عرب ادھر رہا کرتے تھے تو جہاں پر بارش ہوتی وہاں پہ پڑاؤ اختیار کر لیتے، جہاں پر پانی ہوتا وہاں پر وہ اپنے خیمے وغیرہ لگا لیا کرتے تھے، رہا کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ اے پانی کے بیٹو، یہ تمہاری ماں ہے، یعنی ہاجر علیہ السلام تمہاری ماں ہے، کیونکہ ہاجرہ علیہ السلام سے اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو اولاد عطا کی تھی۔ اور پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے ہاجر اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ، جو اس وقت بے آب و گیا جگہ تھی، اس کے قریب کوئی آدم اور کوئی آدم ذات نہیں تھا، وہاں پر کوئی فصل نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، اس جگہ پر چھوڑ دیا۔ اور اس کا ذکر بھی صحیح البخاری کی ایک حدیث میں موجود ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں
کہ ابراہیم علیہ السلام جب مکہ کے لیے گئے، لما کان بین ابراہیم و بین اہلہ ما کان خرج باسماعیل و اسماعیل. اب سارہ علیہ السلام کے ہاں اولاد نہ تھی، تو جب حاجر علیہ السلام کے ہاں اولاد ہوئی، اور اولاد کا نام کیا تھا؟ اسماعیل پیدا ہوئے. تو اب عورتوں میں جو فطرتی چیز ہے وہ اس طرح سے فطرتی چیز ابھر گئی. تو سارہ علیہ السلام نے کہا کہ آپ حاجر کو اور اس کے بیٹے کو یہاں سے لے جائیں، میں نہیں برداشت کر سکتی. خیر یہ بات ابراہیم علیہ السلام کو ماننا پڑی، اور پھر وہ حاجر علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر بے آب و گیا جگہ، اور عرب کی یہ جگہ بے آب و گیا جہاں پر کوئی نہ بندہ تھا نہ بندے کا نشان تھا، تو وہاں پر لا کر چھوڑ دیا. اس کا ذکر، یہ صحیح البخاری کی حدیث ہے، اس کا نمبر ہے 33 نمبر اس کا 3356 ہے غالباً. تو اس میں یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ ذکر ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جب اپنے اہل کے ساتھ اسماعیل اور اسماعیل کو لے کر اس جگہ پر آئے، وَمَعَهُمْ شَنَّةٌ فِيهَا مَاءٌ فَجَعَلَتْ اسماعیل تشرب من الشنة فَيَدِرُّ لَبْنُهَا عَلَى سَبِيِّهَا. کہ ابراہیم علیہ السلام جب وہاں پر ان کو چھوڑ کر گئے تو وہاں پر کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں تھی، پانی کا ایک مشکیزہ چھوڑا اور اسماعیل اور ان کی امی کو چھوڑ دیا. اسماعیل علیہ السلام کی والدہ اسماعیل وہ پانی پیتی اور اپنے بچے کو دودھ پلایا کرتی تھی. اور پھر ایسے ہی جب وہ چھوڑ کر وہاں سے چل دیے تو اسماعیل نے پوچھا، ثم رجع ابراہیم الى اہلہ فاتبعته اسماعیل حتی لما بلغوا کدا ان نادته من ورائہ یا ابراہیم الى من تترکنا. کہ جب ابراہیم السلام اسماعیل کو وہاں پر چھوڑ کر واپس جانے لگے تو جب کدا جگہ پر پہنچے تو پیچھے سے اسماعیل نے آواز دی اور کہنے لگی، من، ہمیں کس کے پاس آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہاں کس لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے جواباً کہا الی اللہ، اللہ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں. قالت رضیت باللہ، تو میں اللہ پر راضی ہو گئی ہوں، میں یہاں پر رہ لوں گی، اگر اللہ کی رضا اس میں ہے، اللہ کے لیے آپ یہاں پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو میں اس پر راضی ہوں. قال فرجعت فجعلت تشرب من الشنة ويدر لبنها على سبيها. واپس چلی جاتی ہیں اور پھر جا کر پانی پیتی ہیں اور بچے کو دودھ اسی طرح اسماعیل علیہ السلام کو اسی طرح دودھ پلاتی ہیں. حتى لما فني الماء قالت لو ذهبت فنظرت لعلی احس احدا قال فذهبت فصعدت الصفا. کہتی ہیں جب پانی ختم ہو گیا تو اسماعیل نے یہ ارادہ کیا کہ میں اس پہاڑی پر چڑھ کے دیکھتی ہوں، شاید کوئی بندہ نظر آ جائے، شاید کوئی شخص مل جائے جس سے میں پانی لے لوں اپنے بیٹے کے لیے. اور صفا پہاڑی پر چڑھتی ہیں اور دیکھتی ہیں لیکن کچھ نظر نہیں. فنظرت ونظرت هل تحس احدا فلم تحس احدا فلما بلغت الوادی. جاتی ہیں لیکن کوئی نظر نہیں آتا. جب وادی میں پہنچتی ہیں سعت تو دوڑ لگاتی ہیں، صفا سے دوڑ لگاتی ہیں. واتت المروہ، تو مروہ پہاڑی کے قریب پہنچ جاتی ہیں. اس لیے یہ اللہ رب العالمین نے یہ حج کا اور عمرے کا رکن قرار دیا کہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنی ہے، جہاں پر اسماعیل دوڑی تھی. ففعلت ذلك اشواطا، اس طرح وہاں پر چکر لگائے. ثم قالت لو ذهبت فنظرت ما فعل تعني السبي. کہتی ہیں پھر جب چکر لگانے کے بعد خیال آیا کہ جا کر بچے کو دیکھ لوں، بچہ پیاس کی شدت کی وجہ سے کہیں ہلاک نہ ہو جائے. فذهبت فنظرت فاذا هو على حاله، دیکھا جا کر تو بچہ ابھی اسی حال میں ہے، اسماعیل اسی حال میں ہے. كأنه ينشع للموت، یعنی ينشغ للموت، وہ ڈر رہی تھی کہ کہیں بیٹا پانی کو
طلب کرتے کرتے پانی کی پیاس کی وجہ سے جان کی بازی ہی نہ ہار جائے۔ فلما تقرها نفسها فقالت لو ذهبت فنظرت لعلی احس احدا، تو جب آنکھ ٹھنڈی ہوگی، دیکھا کہ بیٹا ابھی سلامت ہے، پھر چلی جاتی ہیں، جا کر دیکھتی ہیں کہ شاید مجھے کوئی شخص مل جائے، صفا پہاڑی پر جاتی ہیں، دیکھتی ہیں لیکن کسی کو نہیں پاتی۔ حتی اتمت 7، جب 7 چکر لگا لیے، ثم قالت لو ذهبت فنظرت ما فعل فاذا هي بصوت، پھر دیکھتی ہیں کہ 7 چکر لگ چکے ہیں، میں دوبارہ جا کر اسماعیل کو دیکھتی ہوں، جب وہاں پر پہنچتی ہیں تو ایک آواز سنتی ہیں، فقالت اغث ان کان عندک خیر فاذا جبریل، تو جب آواز سنتی ہیں تو کہتی ہیں اغث، ہماری مدد کرو، اگر تم کوئی بھلائی کر سکتے ہو تو وہ جبریل علیہ السلام تھے۔ قال فقال، تو جبریل علیہ السلام نے ان سے کہا، اور بعقبہ ہکذا وغمز عقبہ علی الارض، جبریل علیہ السلام نے اپنی ایڑی زمین پر ماری، اور پھر وہاں سے جہاں پر جبریل علیہ السلام نے ایڑی ماری، فانبثق الماء، پانی نکل پڑا۔ فدہشت ام اسماعیل فجعلت تحفظ، تو اسماعیل اس پانی کو جمع کرنے لگی اور مٹی کو کھودا تاکہ پانی کو جمع کر لیں کہ پانی ابھی نکلا ہے، ختم نہ ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو ترکتہ کان الماء ظاہرا، اگر اس کو اسماعیل ایسے ہی چھوڑ دیتی تو یہ نہر بہنا شروع ہو جاتی، پانی چلتا رہتا۔ قال فجعلت تشرب من الماء ويدر لبنها على سبيها، اسماعیل وہ زمزم کا پانی پیتی اور اپنے بچے کو دودھ پلا دیتی۔ کچھ عرصہ گزر گیا۔ قال فمر ناس من جرہم، تو جرہم قبیلے کے کچھ لوگ وہاں سے گزرے جو یمن سے آئے تھے، ببطن الوادی، وادی کے پاس سے گزرے، فاذا هم بطیر، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک پرندہ ہے اور وہ اس جگہ پر گھوم رہا ہے، چکر لگا رہا ہے، کأنہم انکروا ذاک، گویا کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے یہاں پر تو پانی نہیں ہے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ یہ پرندہ جو یہاں پر چکر لگا رہا ہے تو یہ اس چیز پر دلالت کر رہا ہے اور یہ اس چیز کی علامت ہے کہ یہاں پر پرندہ موجود ہے، کیونکہ یہ پرندہ پانی والا ہے۔ فبعثوا رسولهم فنظر فاذا هم بالماء، تو انہوں نے اپنا ایک آدمی بھیجا کہ جا کر چیک کرو اس وادی میں کہیں پانی تو نہیں ہے، دیکھا تو وہاں پر پانی موجود ہے۔ فآتاهم فأخبرهم فآتوا إليها فقالوا يا أم إسماعيل أتأذنين لنا أن نكون معك أو نسكن معك، فبلغ ابنها فنكح فيهم امرأة، تو جب دیکھا کہ وہاں پر پانی موجود ہے تو وہ لوگ جرہم قبیلے کے لوگ آگے اور آ کر کہنے لگے، اے اسماعیل، یہاں پر پانی ہے تو کیا ہم یہاں پر رہ سکتے ہیں؟ کیا ہم یہاں پر ٹھہر سکتے ہیں؟ یہاں پر رہائش اختیار کر سکتے ہیں؟ اسماعیل علیہ السلام نے اجازت دے دی، فرمایا ہاں تم رہ سکتے ہو۔ اور اس وقت اسماعیل علیہ السلام جوانی کی عمر کو پہنچ چکے تھے، تو جب وہ وہاں پر رہے اور جرہم قبیلے کے لوگ، ان سے اسماعیل علیہ السلام نے عربی زبان بھی سیکھ لی، اور پھر جوان ہو چکے تھے تو جرہم قبیلے کی ہی ایک عورت سے ان کی شادی کروا دی گئی، ان کا نکاح ہو گیا۔ تو اب جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں ہیں، سارہ علیہ السلام بھی وہاں پر موجود ہیں، اسماعیل اور اسماعیل اس جگہ پر موجود ہیں، اور ایک وقت گزر گیا، ابراہیم علیہ السلام پھر یہاں پر آئے اپنے طریقے کا، اپنے اہل و عیال کا پتہ کرنے کے لیے۔ تو یہ سیرت نگاروں نے یا تاریخ میں 5 دفعہ کا ذکر کیا کہ تقریباً 5 دفعہ ابراہیم علیہ السلام یہاں پر آئے، مکہ میں آئے۔ ان میں سے ایک دفعہ جب ابراہیم علیہ السلام یہاں پر آئے، اب یہاں تک ہم پہنچ چکے کہ اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو گئی، جرہم قبیلے کی عورت سے ان کی شادی ان کی ماں نے کروا دی، جرہم قبیلے کے لوگ یہاں پر آ کر آباد ہوئے تو ان سے شادی بھی ہو گئی۔ اب ابراہیم علیہ السلام ان کا پتہ کرنے کے لیے مکہ میں آتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیات، سورہ صافات کی آیت نمبر 102 اور 107، 102 سے لے کر 107 تک یہ واقعہ موجود ہے کہ جس میں ابراہیم علیہ السلام کے لڑکپن کا ذکر ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت بھی ابراہیم علیہ السلام یہاں پر آئے تھے
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ واقعہ اسماعیل علیہ السلام کی شادی سے پہلے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اسماعیل دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچ گئے تو اس نے کہا کہ اے میرے چھوٹے بیٹے، یعنی اے میرے پیارے بیٹے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تجھے ذبح کروں، تیرا کیا خیال ہے؟ قال یا ابا تفعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تو آئے اور آ کر بیٹے سے پوچھا تو بیٹے نے کہا جو اللہ کا حکم ہے اس کو کر لیجئے، مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹا دیا کہ اب انبیاء کے خواب تو وہی ہوتے ہیں، تو اسماعیل کے گلے پہ چھری چلائی جائے اور پیشانی کے بل لٹا دیا تو آسمان سے آواز آئی قد صدقت الرؤیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آواز دی اے ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا ہے، انا کذالک نجزی المحسنین، ایسے ہی ہم احسان کرنے والے، نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں، ان ھذا لہو البلاء المبین۔ اور یہ بہت بڑی آزمائش تھی کہ بڑھاپے کی عمر میں اللہ نے اولاد عطا کی۔ ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کیا کرتے تھے رب ھب لی من الصالحین، اور اب بچہ لڑکپن کی عمر کو پہنچا، بھاگنے دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا کہ اب اس کو ذبح کیا جائے۔ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے بڑی آزمائش تھی، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے پھر مینڈی کو ذبح کرنے کا حکم دیا اور اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا۔ تو یہ ایک دفعہ ابراہیم علیہ السلام کے آنے کا اشارہ اور اس آیت سے ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یہاں پر آئے اور پھر یہ واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد جب آپ کی شادی ہوگی اور شادی کے بعد سیرت نگاروں نے یہ لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پھر آئے۔ پھر جب آئے تو ابراہیم علیہ السلام جب مکہ میں آئے تو اس وقت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہو سکی۔ گھر میں گئے تو پوچھا جرہم قبیلے کی یہ عورت سے جسے آپ کی اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو چکی تھی، تو پوچھا کہ اسماعیل کدھر ہیں؟ تو اس نے کہا کہ وہ شکار کے لیے گئے ہیں۔ اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب وہ واپس آئے تو اسماعیل کو میرا یہ پیغام دینا کہ وہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو چینج کر لے۔ جب اسماعیل علیہ السلام شکار سے واپس آئے تو قولی لہو اذا جاء غیر عتبۃ بابک، اپنے دروازے کی چوکھٹ کو چینج کرنا۔ تو ان کی اہلیہ نے یہ خبر دی کہ ایک بزرگ آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو چینج کر لینا۔ تو اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے، کہا انت ذاکی فاذهبی الی اہلک، یہ تو ہی ہے، تجھے تبدیل کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو میں تجھے طلاق دیتا ہوں، تو اپنے گھر چلی جا۔ قال ثم انه بدا لابراہیم فقال لاہلہ انی مطلع ترکتی، کہتے ہیں اس کے بعد یہ پھر ابراہیم علیہ السلام کے آنے کا ایک واقعہ کہ ابراہیم علیہ السلام مکہ میں آئے اور آ کر یہ حکم دیا۔ اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ سارہ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ میں جا کر اپنے اہل و عیال کی خبر لے کر آتا ہوں، اپنے بچے کا پتہ کر کے آتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام ایک دفعہ پھر آئے۔ پھر جب آئے اور آ کر دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں اسماعیل علیہ السلام، تو پہلی بیوی کو تو طلاق دے چکے ہیں اور پھر انہوں نے کسی جرہم قبیلے کا جو سردار تھا مداس، اس کی بیٹی سے شادی کر لی۔ اور پھر جب ابراہیم علیہ السلام آئے اور اسماعیل علیہ السلام اس وقت بھی گھر میں موجود نہ تھے تو پوچھا کہ کہاں ہیں اسماعیل، این اسماعیل؟ فقالت امرأته ذهب یسید، کہا کہ اسماعیل شکار کے لیے گئے ہیں۔ اور پھر اس عورت نے کہا فقالت الا تنزل فتطعم وتشرب، کہ آپ ہمارے پاس ٹھہریں یہاں پر اور ہمارے ساتھ کھانا کھائیں، پانی پئیں۔ فقال وما طعامکم وما شرابکم، تو پوچھا کہ کھانا کیا ہے اور پینا کیا ہے؟ تو اسماعیل علیہ السلام کی اہلیہ نے کہا کہ کھانا ہمارا وہ گوشت ہے اور پینا ہم پانی پیتے ہیں۔
تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اللہم بارک لہم فی طعامہم و شرابہم. تو یہ خدمت گزار بیوی تھی. تو ابراہیم علیہ السلام اپنی بہو سے خوش ہو جاتے ہیں کہ یہ شکر گزار اور خدمت گزار بہو ہے، اور پھر دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کے کھانے میں اور ان کے پینے میں برکت پیدا کر دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا برکت بدعوت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت ہے جو آج تک جس کا منظر ہمارے سامنے ہے. تو ابراہیم علیہ السلام اس طرح سے یہ تیسری مرتبہ پھر آئے، اور اس کے بعد ایک دفعہ پھر ابراہیم علیہ السلام آئے کافی عرصے کے بعد. اور اس دفعہ جب ابراہیم علیہ السلام آئے، اسی حدیث میں اس واقعے کا ذکر ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام اس دفعہ آئے اور اپنی بہو کے حسن سلوک کو دیکھا، اور پھر کہا کہ اسماعیل کو کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو برقرار رکھے. تو خیر پھر برقرار رہی، اور اسی سے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد پیدا ہوئی، اور یہ اولاد 12 بچے ابراہیم علیہ السلام کے پیدا ہوئے. اسماعیل علیہ السلام کے 12 بچے پیدا ہوئے اسے جرہم قبیلے کی اس عورت کے بطن سے. تو اس کے بعد چوتھی مرتبہ ابراہیم علیہ السلام جب آئے اور اس وقت دیکھا ثم انہ بدا لابراہیم فقال لأہلہ انی مطلع ترکتی فجاء فوافق اسماعیل من وراء زمزم. اس دفعہ جب آئے تو انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ زمزم کے پیچھے کھڑے ہیں، یصلح نبلا لہو، اپنے تیر صحیح کر رہے ہیں. فقال یا اسماعیل ان ربک امرنی ان ابنی لہو بیتا. تو اس سے پہلے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اہل کو اسماعیل اور ام اسماعیل کو یہاں پر چھوڑا تھا تو اس وقت بیت اللہ نہیں تھا، اور ایک ٹیلا تھا اور سیلاب کا پانی آتا اور دائیں بائیں سے گزر جاتا. تو اب جب آئے تو ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا اسماعیل علیہ السلام کو کہ زمزم کا جو پانی ہے اس کے پاس اسماعیل کھڑے ہیں اور اپنے تیر صحیح کر رہے ہیں. ملاقات ہوئی، اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں یہاں پر اللہ کا گھر تعمیر کروں، اور پھر مجھے یہ حکم دیا ہے کہ اسماعیل بھی اس کام میں میرا ساتھ دے. ان تعیننی علیہ، ساتھ دے. قال اذن افعل. تو اسماعیل علیہ السلام فرما بردار بچے تھے، کہا ہاں ایسا میں کروں گا جیسے آپ کو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے. تو پھر ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دونوں نے مل کر بیت اللہ کو تعمیر کیا. ابراہیم علیہ السلام تعمیر کرتے تھے، اسماعیل ان کو پتھر پکڑاتے تھے. اور جب پتھر پکڑاتے اور یہ کام کر رہے تھے تو دونوں باپ بیٹا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام یہ دعا کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. کیا ہمارے رب ہمارے اس عمل کو قبول فرما لے، بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے. تو جب بھی کوئی انسان نیکی کا کام کرے تو اسے اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ تو نے توفیق دی ہے مجھے نیکی کا کام کرنے کی، میں نیک کام کر رہا ہوں، تیری توفیق کے بغیر نہیں کر سکتا، تیری مدد تیری توفیق سے ہی میں یہ کام کر پا رہا ہوں. اپنی نیکی پہ تکبر نہیں کرنا چاہیے، فخر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ عاجزی اور انکساری سے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس عمل کو قبول فرما لے، اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو بھی قبول فرما لے. اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس کو فالو کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس کو آگے نشر کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. یا رب العالمین ہمیں یہ کام جو ہم کرنے جا رہے ہیں، جس سبق کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اس کو اپنی رضا کے لیے قبول و منظور فرما لے، اور اس کو ہمارے ذہن میں، ہمارے دماغ میں، ہمارے دل میں راسخ کر دے. تو یہ دعا کیا کرتے تھے. حدیث کے الفاظ ہیں حتی ارتفع البناء وضعف الشیخ علی نقل الحجارت فقام علی حجر المقام. جب دیوار کچھ بلند ہوگی تو ابراہیم علیہ السلام ایک مقام جس کو آج مقام ابراہیم کہا جاتا ہے اس جگہ پر کھڑے ہوئے، اور پھر وہاں کھڑے ہو کر تو اسماعیل علیہ السلام پتھر پکڑاتے تھے اور یہ پتھر اس طرح وہاں پر رکھتے تھے، اور بیت اللہ کو تعمیر کیا گیا. اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. کیا ہمارے رب ہمارے اس عمل کو قبول فرما لے. تو پھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ 12 بیٹے تھے، ایاد، نبات اور اس طرح سے. اور پھر ان میں ایک ان کا بیٹا تھا جس کا نام تھا قیدار بن اسماعیل. آج کے ہمارے سبق کا
یہ آخری آپ اس کو سمجھ لیں کہ اسماعیل علیہ السلام کی جو اولاد تھی ان میں سے ایک شخص تھا قیدار بن اسماعیل علیہ السلام. تو ان کی نسل مکہ میں ہی پھیلتی پھولتی رہی. یہ مکہ میں ہی رہے اور پھر مکہ میں ہی ان کی نسل پھیل گئی، یہاں تک کہ ان کی نسل میں ایک شخص پیدا ہوئے جن کا نام تھا عدنان، اور پھر ان کے بیٹے معد کا زمانہ آ گیا، اور معد سے پھر نزار پیدا ہوئے، اور نزار سے پھر آگے مختلف قبیلے اور 2 مشہور قبیلے ہیں، تو وہ ان کی نسل وہاں پر چل گئی. تو اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب ہے وہ عدنان کے ساتھ جا کر ملتا ہے، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں 21ویں پشت پر آتے ہیں. عدنان جو قیدار بن اسماعیل کی نسل میں سے تھے، اسماعیل علیہ السلام، پھر ان کے بیٹے قیدار، پھر اس کے بعد جاتے جاتے عدنان آئے، پھر عدنان کے بیٹے معد، معد کے بیٹے نزار، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا. یہ مکہ میں ہی رہتے رہے اور پھیلتے رہے، اور پھر اس کے بعد پھر یہ قبائل سے ہوتے ہوئے یہ سلسلہ، اس کا انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں ذکر کریں گے یا اگلے کسی لیسن میں ذکر کریں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور ولادت ہوتی ہے، اور آپ کا تعلق قریش کے قبیلے سے تھا، اور یہ قریش کا قبیلہ، اس کا نسب جا کر اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ملتا ہے. اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں مشہور شخص عدنان، یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جا کر نسب 21ویں پشت پر جا کر ملتا ہے. تو یہ سیرت کے ابتدائی کچھ چیزیں تھیں جن کا ہم نے ذکر کیا. اس کے بعد پھر عرب کی کیا حالت تھی، اور اس وقت عرب میں کون سے لوگ اور کس مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ پائے جاتے تھے، انشاءاللہ آنے والے دروس میں ان کا ذکر کیا جائے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس علم کو سیکھنے کی اور سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.